حضرت میں آپ سے یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام نے بھی حضور کی نعت کہی، اہل بیت رسول نے بھی حضور کی نعت کہی، چونکہ وہ عربی زبان میں ہے اور ہم عجم کے رہنے والے ہیں، ہم صرف زیارت کر سکتے ہیں، پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہمارے ایک سادہ کاری کے حصے میں نہیں آیا۔ تو اس حوالہ سے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ نے اس پر کچھ کام کیا ہے، کیا اس کا نثری ترجمہ کیا ہے یا اس کا کوئی منظوم ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ جی خاور صاحب، اس کا الحمدللہ میں نے منظوم ترجمہ کیا ہے۔ اچھا اور اس میں سب سے پہلے ثنا خان رسول حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا ہے، اور ان کے جو قصیدہ آپ سنتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک قصیدہ کا ترجمہ کیا ہے جو عموماً معروف ہے نا، جو بخاری شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ جو ان کا قصیدہ تھا اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ملک کے بہت بڑے ثنا خان ہیں، انہوں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لکھی ہوئی نعت، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لکھی ہوئی نعت، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو حضور کے شاعر دربار رسالت تھے ان کی لکھی ہوئی نعت کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امہات المومنین میں سے بھی جو جن پاک باز ہماری ماؤں نے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ سبحان اللہ ان کی لکھی ہوئی نعت کا ترجمہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا کی لکھی کہی ہوئی نعت کا ترجمہ میں نے کیا، اور وہ ان میں سے اکثر وہ ریکارڈ پر بھی آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک خصوصی طور پر جو نعت ہے جو بڑی معروف ہے اور آج بھی پڑھی جاتی ہے، حضرت امام بصیری کا قصیدہ، جس کے اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں اور اپنے انداز سے پڑھتے ہیں، اور ان کو اپنے جو شیخ سے اپنے استاد سے وہ رنگ ملا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، انہوں نے بہت اچھے انداز سے وہ پڑھا ہے قصیدہ بردہ، اس کا میں نے منظوم پنجابی ترجمہ کیا۔ اچھا ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ تو پھر حضرت اس میں تو کہنے میں بالکل میرا خیال ہے کہ کوئی یار نہیں ہے کہ محقق ابن محقق، جس انداز میں آپ نے تحقیق کی ہے، بڑی بات ہے جناب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی۔ تو حضور یہ منظر عام پر آنی چاہیے، اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان حضرات نے کس انداز میں عقیدتوں کا خیال انشاءاللہ پیش وہ کیا۔ کتابی صورت میں بھی آ جائے گا، ریکارڈ پر تو آ چکا ہے، اچھا چینل پر ٹھیک ہے، وہ پڑھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ، صبح کی ٹرانسمیشن میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ وہ کتابی صورت میں بھی آپ سب کے بڑی خوشی ہوئی جناب، آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا، آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک ایسا کام ہے کہ ایک مشعل راہ، ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، منزل تک پہنچنے کا۔ اصل میں یہ تحریک تو والد گرامی کے جو کام کو دیکھتے ہوئے ہوئی نا، انہوں نے پہلے حضرت ابو طالب کے دیوان کا ترجمہ کیا، حضرت امام غزالی کی مناجات کا ترجمہ انہوں نے کیا عربی سے، اور ایسے ہی قصیدہ آمینیہ کا ترجمہ انہوں نے منظوم کیا پورا، تو یہ ایسے پھر اس کو میں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ فتوحات مکیہ کا بھی ترجمہ، فتوحات مکیہ کا ترجمہ، اور آپ کے لیے میں یہ ایک خبر بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ اس کو انڈیا میں ہندی زبان میں انہوں نے ادھر شائع کیا ہے، ہمارے بابا جی کا جو ترجمہ تھا اس کو، شہید ابن شہید کا مشکل کشا اور ان کی دیگر کتابوں کو وہ ہندی جو رسم الخط ہے اس میں بھی شائع کیا گیا۔ اچھا، اتنی کتب کے مترجم، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی قبلہ حضرت صاحب چشتی علیہ رحمہ کو یہ سعادت نصیب ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا بھی انہیں یہ حصہ نصیب ہوا ہے۔ دیکھیں جی، امام راضی کی تفسیر ہے، تفسیر ابن عربی کا سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اگرچہ وہ مکمل نہ ہو سکا، لیکن تفسیر ابن عربی جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جن کو آپ آج کل دیکھ بھی رہے ہیں، ان کا ایک اکثر، لیکن یہ کہ وہ ان کی کتابوں کو ترجمہ کرنا محال سمجھا جاتا تھا، لیکن بابا جی نے انہی کا ترجمہ کیا جن کو محال سمجھا گیا۔ بڑی بات ہے جناب، ایک صوفی کے لیے بہت بڑا کام ہے، بڑی بات ہے جناب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، اور ان کا فیض تا قیام قیامت تک اللہ ہمیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کی تعلیمات کو اور ان کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے جو شعور مدحت کے حوالے سے خدمات پیش کی ہیں، یہ بھی گراں قدر ہے اور سراہا جائے گا ہر دور میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج کی تاریخ کا مورخ ایماندار ہوا تو آپ کی ان خدمات کو سنہری حروف میں لکھے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ جناب نعت کے حوالہ سے یا کوئی مناقب کے حوالہ سے ہمیں کوئی خوبصورت اپنا منظوم کلام عطا فرمائیں۔ ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کو سننے جا رہے ہیں،
تو علمیت کے اعتبار سے بہت ایسی کم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے نعت کے حوالے سے اس درجہ خدمات پیش کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ان چند ایک میں سے حضرت کا شمار ہوتا ہے. اللہ کریم آپ کے علم میں، آپ کی قوت گویائی میں، آپ کے نطق میں مزید برکت عطا فرمائے. جی حضرت کلام عطا کیجیے. تو آپ نے نعت کے حوالے سے بات کی جی، تو اسی حوالے سے اب میں پنجابی میں چمسرے کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں نہیں جناب؟ تو تھوڑا سا جی جی اس کو ہم رنگ پنجاب کا آ جائے گا. جی. نعت سونا مضمون شاعری دا، واہ واہ، جدوں لکھنا میں سونے دی نعت لکھنا. کیا بات ہے جناب، واہ واہ واہ. نعت سونا مضمون شاعری دا، جدوں لکھنا جدوں لکھنا میں سونے دی نعت لکھنا. او دی زلف واللیل دا ذکر کرنا، او دے رخے والفجر دی بات لکھنا. او دی زلف واللیل دا ذکر کرنا، او دے رخے والفجر دی بات لکھنا. او دی چشمے مازاغ دی گل کرنا، او دے حسن دی سورج زکات لکھنا. کیا بات ہے، او دے حسن دی سورج زکات لکھنا. ساجد چشتی حضور نواز دیندے پاویں دنے رکھنا پاویں رات لکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساجد چشتی حضور نواز دیندے پاویں. اے ربائی تسی پھر عطا فرماؤ. میں ایک سوچ رہا سی گل کہ دیگر اصناف جڑی ہے شاعری تھی، کسی بھی صنف دے حوالے دے شاعری لکھی جائے، ہر زمین تیار کرنے واسطے کوشش کرنی پیندی ہے، لیکن ہر صنف دے وچ زمین تیار کردے ہاں کثافت ہوندی ہے، لیکن سرکار دی نعت لکھدے ہاں لطافت ہوندی ہے. وہ دی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ثنا کہن واسطے، آپ دی بات لکھن واسطے سانو راواں دیندا ہے قرآن پاک. کیا بات، سبحان اللہ خود چونکہ اپنے حبیب دی ثنا کر رہے ہے، واہ واہ، اور اسے انہوں تلمیحات نو میں پیش کیتا ہے کہ نعت سونا مضمون شاعری دا، جدوں لکھنا میں سونے دی نعت لکھنا. او دی زلف واللیل دا ذکر کرنا، واللیل اذا یغشا. سبحان اللہ. او دی زلف واللیل دا ذکر کرنا، او دے رخے والفجر دی بات لکھنا. سبحان اللہ. والفجر ولیال عشر. سبحان اللہ. تو او دی چشمے مازاغ دی بات کرنا، او دی چشمے مازاغ دی گل کرنا. ما ازاغ البصر وما طغى. او دی چشمے مازاغ دی گل کرنا، او دے حسن دی سورج زکات لکھنا. او دے حسن دی سورج زکات لکھنا. ساجد چشتی حضور نواز دیندے پاویں دنے لکھنا پاویں رات لکھنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ. تے ایسے نعت دے کئی مضامین نے، وہ درود پاک بھی نعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس دے تحت کہ جیڑا پڑھدا درود حضور اتے اس عاشق نو قرب حضور ملدا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جیڑا پڑھدا درود حضور اتے اس عاشق نو قرب حضور ملدا. پڑھدا روی صلاۃ و سلام یارا، اے دے نال ہی دل نو سرور ملدا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. پڑھدا روی صلاۃ و سلام یارا، اے دے نال ہی دل نو سرور ملدا. جیدی عادت ہے صدا درود پڑھنا، انہوں قبر دے وچ بھی نور ملدا. سبحان اللہ. واہ، جیدی عادت ہے صدا درود پڑھنا، انہوں قبر دے وچ بھی نور ملدا. ساجد پڑھ کے درود دعا منگی، پھر ویکھی خدا تو ضرور ملدا. کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ حدیث پاک ہے، اگر درود پاک تسی پڑھو گے نہیں تو تہاڈی دعا معلق رہے گی. اللہ اسے نو میں پیش کیتا ہے حدیث پاک نو کہ ساجد پڑھ کے درود دعا منگی، پھر ویکھی خدا تو ضرور ملدا. ضرور ملدا. پھر ویکھی خدا تو ضرور ملدا. یہ حضور دے حسن دا ذکر آ گیا تے ایتھے ہی کہ آپ دے ذکر دا بھی تذکرہ کہ سونے آقا دے ذکر جمیل صدقے مہربانیاں رب عظیم کردہ. بے شک جیڑا عاشق حضور دا ہے سچا، شان آقا دی ساری تسلیم کردہ. واہ واہ، تھوڑی تھوڑی نہیں، کیا بات ہے، کچھ نہیں ساری. جیڑا عاشق حضور دا ہے سچا، شان آقا دی ساری تسلیم کردہ. عشق جیس دے قلب وچ نہیں جچیا، وہ نہیں سونے دی کدی تعظیم کردہ. اکھاں میٹ کے ساجد ہے من لیندا، حکم وچ نہیں عاشق ترمیم کردہ. کیا بات ہے، اکھاں میٹ کے ساجد ہے من لیندا، حکم وچ نہیں عاشق ترمیم کردہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کے حوالے سے ربائی ہمیں عطا کیجئے گا. پنجے پھل تطہیر دے باغ دے نے. سبحان اللہ. پنجے پھل تطہیر دے باغ دے نے. دو جگ دے ہین سردار پنج تن. کیا بات ہے، دو جگ دے ہین سردار پنج تن پاک دے نور تھی بنے عالم. ہر ایک شے اندر جلوہ بار
ਪੰਜ ਤਨ, ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਣ ਬਹਾਰ, ਪੰਜ ਤਨ, ਸਾਜਦ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਤਨ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਨਿਖਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ, ਮਿਲਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, हर एक बज़म दे अंदर वकार मिलता। वाह वाह वाह, बेशक आप वाह वाह ने बुलाया हुआ है तो ये क्या पंजतन की तारीफ और तौसीफ का ही सिला के मिलती इज्जत ते बरकत कमाल दिए, हर एक बज़म दे अंदर वकार मिलता, सदा जिदा मामूल दरूद होवे, मदनी सोने दा उन्हों दीदार मिलता। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या सादत हो सकती है। सदा जिदा मामूल दरूद होवे, मदनी सोने दा उन्हों दीदार मिलता, सुबह शाम जो पढ़े दरूद साजद सोने रब कोलों बेशुमार मिलता, बेशुमार मिलता। क्या बात। हज़रात असहाबी रसूल यानी हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ अता फरमाइएगा। इश्क नबी दे विच सरशार होके सुभान अल्लाह, सहाबा इकराम दे हुजूर बिलखुसूस चार दा मैं जिक्र कीता है, बाकी सारियां दी अज़मत तो शान नूं तस्लीम कर दे कि इश्क नबी दे विच सरशार होके लुटियां मौज बहारां सहाबियां ने। क्या बात है, वाह वाह वाह। लुटियां मौज बहारां सहाबियां ने, मस्ती इश्क दी उन्हां नूं चढ़ी ऐसी, हस हस खादियां मारां सहाबियां ने। अल्लाह, मस्ती इश्क दी उन्हां नूं चढ़ी ऐसी, हस हस खादियां मारां सहाबियां ने, रिश्तेदारां दी कीती परवाह नहीं सी जी, ऐसे ही जदों चुकियां तलवारां सहाबियां ने, रिश्तेदारां दी कीती परवाह नहीं सी जदों चुकियां तलवारां सहाबियां ने, साजिद किसे दे हिस्से नहीं आ सकती, अजमत पाई जो चारां सहाबियां। क्या बात है, सुभान अल्लाह। साजिद किसे दे हिस्से नहीं आ सकती, किसे दे हिस्से नहीं आ सकती, अजमत पाई जो चारां सहाबियां ने। वाह 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 वाह। ते जो गुस्ताख साहबे रसूल दा है ओदे कोल ईमान दा नूर कोई नहीं। बहुत आला, सुभान अल्लाह जी। जो गुस्ताख साहबे रसूल दा है ओदे कोल ईमान दा नूर कोई नहीं, कवे नबी दे यारां नूं जो जालम, अकलों पैदल दे कोल शऊर कोई नहीं, अकलों पैदल दे कोल शऊर कोई नहीं, भावें अपने आप नूं कवे मोमिन, रब नूं ओदा ईमान मंजूर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। भावें अपने आप नूं कवे मोमिन, रब नूं ओदा ईमान मंजूर कोई नहीं, साजिद मुनकर जो नबी दे प्यारियां दा ओनू उम्मती मनना हुजूर कोई नहीं। और एक और हस्ती जिहदा जिक्र करना मैं समझना कि बहुत ज़रूरी है, और पहले सना खान रसूल हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने शर्फ़ सहाबियत भी हासिल है। सुभान अल्लाह। अगरचे उन्होंने ज़ाहिर लोगों के ख्याल के मुताबिक कलमा नहीं पढ़िया, लेकिन हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी रिवायत के मुताबिक उन्होंने कलमा पढ़िया। इसलिए उन्होंने शान व अज़मत नूं मनना लाजम है, क्योंकि अबू तालिब सरदार दी शान उच्ची। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जनाब। रब तो बाद मिलाद मनाने वाला, क्या बात है जी, वाह 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 वाह। ये सादत है, सबसे पहला मिलाद उन्होंने मनाया। अबू तालिब सरदार दी शान आला, रब तो बाद मिलाद मनाने वाला, शाना वेख के नबी करीम दियां सब तो पहला ईमान लियाण वाला। वाह वाह वाह, शाना वेख के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह उन्होंने शाना दा पता है और किसे नूं नहीं पता। वाह वाह। शाना वेख के नबी करीम दियां सब तो पहला ईमान लियाण वाला, नबी पाक तो सब कुछ वार के भी फतवे मौलवी कोला लगवाण वाला, नबी पाक तो सब कुछ वार के भी फतवे मौलवी कोलो लगवाण वाला, दसिया साजिद हदीस ने है पहला अबू तालिब ही नाता सुनाण वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है कि सबसे पहले हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात कही है। सल्ले अला